بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم الشان محفل کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے، اور پھر آخر میں جو تقریر حضرت نے فرمائی، جو تقریر فرمائی ہے یہ روایتی تقریر نہیں ہے، علم و ادب سے مرصع تقریر تھی اور معلوماتی تقریر تھی۔ تو اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ یہ دیکھیے کہ شاہ صاحب کی سرپرستی الحمدللہ اس محفل کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے محمد عظیم چشتی صاحب کو دیکھ کر اور محمد عاصم چشتی کو دیکھ کر۔ میں نے انہیں چھوٹے پن میں دیکھا ہے جب میں سعید بھائی کے گھر جاتا تھا، اور الحمدللہ یہ جب سے مؤدب ہیں اور جب سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور سعید بھائی نے ان کی جو تربیت کی ہے، آج آپ نے ان کی نعتوں کا انداز ملاحظہ فرمایا کہ دیکھیے وہی رنگ ہے، وہی ڈھنگ ہے اور وہی انگ ہے۔ ہاں، تو اصل میں بزرگوں کا ان پر کرم ہے، اور یہ بزرگوں کا گھرانہ ہے۔ ان کے دادا مرحوم کو میں نے دیکھا، الحمدللہ یہ سب چشتی خانوادہ ہے، اور ان کے والد حفیظ صاحب اللہ غریق رحمت کرے ان کو، اور ان کے ایک دوسرے چچا شفیق صاحب ایسا غضب کا نعرہ لگاتے تھے وہ تو، کہ ان کا نعرہ یاد ہے آج تک لوگوں کو، جی ہاں۔ تو بس وہ جہاں پہنچ جاتے تھے ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا۔ اچھا، اور پھر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں سعید ہاشمی صاحب کے حوالے سے، کہ سعید ہاشمی دوسروں کی محفل میں صرف جایا نہیں کرتے تھے بلکہ محفلیں بھی سجایا کرتے تھے اور سب کو بلایا کرتے تھے۔ نعت خواں اگر محفل کرائے تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا اس پہ خاص کرم ہے۔ اب میں یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے ابرار کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، ورنہ نعت خواں تو محفل چاہتا ہے، اسے محفل ملنی چاہیے، مطلب پیسے نہیں خرچ کرتا، پیسے یہاں دانتوں سے پکڑتا ہے، پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا، مگر الحمدللہ مگر آج جو میں رنگ دیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی محفل سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ رنگ ایسے نہیں آ جاتا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رنگ ایسے ہی آ رہا ہے اس محفل میں، اور یہ رنگ و نور کی جو بارش آپ پر ہو رہی ہے ایسے ہی ہو رہی ہے، تو ایسے نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ابرار کے لیے ایک بات کہی ہے، اور اب اپنے مشاہدے کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے شاگرد محمد ابرار حسین صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جلا ہے آتش عشق نبی میں دل میرا برسوں، جلا ہے آتش عشق نبی میں دل میرا برسوں، ہوئی ہے پھر کہیں یہ ہے ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا مشاہدہ جو ہے وہ نعت خوانوں کے لیے بہت سخت ہے، کوئی نعت خواں بچ نہیں سکتا۔ مطلب یہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اس کی ہر چیز پہ نظر جاتی ہے، اس کی اٹھنے پر، بیٹھنے پر، گفتگو پر، لکھنے پر، پڑھنے پر، بولنے پر، ہر چیز پہ نظر جاتی ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیے کہ کیسے کیسے ہیرے جواہر انہوں نے جمع کر لیے۔ آج ہمارے سیف صاحب کے والد گرامی کو بھی یہاں رونق افروز فرمایا، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بزرگوں کی سرپرستی سے محفل میں رنگ و نور۔ یہ ہمارے شکیل صابری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ایسے لوگ ہیں یہ کہ اگر ان کے بارے میں گفتگو کروں تو پھر ان کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اشرف میمن صاحب ہیں، ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، آپ سب حضرات ہیں، اگر کسی کا نام نہیں بھی لے رہا میں تو وہ بھی ہمارے لیے زر و جواہر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اکبر بھائی اور اصغر بھائی، ان کی تو محفلوں میں گیا ہوں اور ان کی محبتیں میں نے دیکھی ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ میرے بچپن میں بھی میں سعید ہاشمی کو سنتا تھا، اور اصل میں میری جو شخصیت ہے وہ نعت خوانی کے حوالے سے ہی ہے، اللہ کا کرم یہ سب بعد میں ہوا ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ یار شہزاد بھائی اب تو آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے آپ کو نعت خواں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو ڈاکٹر بھی نعت خوانی کے صدقے میں بنا ہوں، حضور کی نالین پاک کے صدقے میں بنا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے